علی ولی ہے، جو مرضی ترجمہ کرنا ہے کرو، مجھے اس سے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ولی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا ولی ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ وہ ان مومنین کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہے۔ وقت آ گیا، میں تھوڑے سے آیات سکپ کروں گا۔ وَيَوْمَئِذٍ جِیءَ بِجَہَنَّمَ، ہے نا، اور اس دن جب ارض کو دھکا کر دیا ہے، جاء ربک والملائکۃ صفا صفا، ابھی ملائکہ صف در صف وہاں ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہ میں بیان نہیں کر رہا، وہ پڑھیے گا، مزے کی باتیں ہیں اس میں، ہے نا، آپ کے لیے ساری باتیں مزے کی ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ ابھی دوسروں کے لیے ہیں، اسی میں آپ اپنا حال پڑھیں گے بہت مزہ آئے گا، لیکن آپ کہاں ہیں اس کا فیصلہ آپ خوب جانتے ہیں۔ وہی میں ایسی غلط فہمی بھی یہاں نہیں پھیلانا چاہ رہا کہ جو بھی اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا، نہیں، جو بھی حسینی ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ اس دن جہنم کو ظاہر کیا جائے گا۔ دو قسم کی آیات ہیں قرآن میں، ایک یہ ہے کہ ان کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور ایک آیت یہ ہے کہ جہنم کو حاضر کیا جائے گا، دکھایا جائے گا، یعنی جہنم ابھی بھی موجود ہے، جنت بھی ابھی موجود ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جنت موجود ہے؟ جنت موجود ہے، یہ نا، اس جنت میں آپ کے محلات ہیں، محلات انشاءاللہ اس جنت میں ہیں۔ اگر آپ کے اس جنت میں محلات ہیں تو یہاں آپ کا سینہ تھوڑا سا اکڑا ہوا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ پیچھے آپ کے علاقے میں اگر آپ کے باغات ہیں، مربع ہیں، زمینیں ہیں، تو آپ یہاں تھوڑے سے اکڑ کے چلتے نہیں چلتے؟ اس کا ذکر کرتے نہیں کرتے ہیں کہ میں اگر یہاں اسلام آباد پنڈی چھوٹے گھر میں رہ رہا ہوں تو میری حویلی وہاں اتنے ایکڑ پر ہے، میری سے مراد میرے دادا کی ہو، ٹھیک ہے، جوڑ توڑ کے میں اپنے ساتھ ملا کے بڑا یہاں اکڑتا ہوں۔ یہاں تو جنت میں آپ کا اپنا محل ہے، کیوں نہیں اکڑتے ہو؟ ابھی ہے، ابھی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہے، ابھی مزید اس کو بنانا چاہیں گے، ابھی بنانا چاہیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہزاروں اینٹیں ابھی آپ نے بھیجی، ملائکہ نے ان کو لگا بھی دیا، آج پورا شہر بنا کے جانے کا ارادہ ہے۔ یہ بن رہے ہیں، ہم میں اس کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس کی آنرشپ کا احساس، فیلنگ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جہنم کو ظاہر کیا جائے گا، جہنم پہلے سے ہے، جہنم میں بھی سب کی جگہ ہے، جنت میں بھی سب کی جگہ ہے، تمام انسانوں کا پلاٹ جہنم میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے۔ جتنے جہنمی جہنم میں جائیں گے ان سب کے جو جنت میں پلاٹ ہیں وہ سب آپ میں تقسیم ہو جائیں گے، مومنوں کو سارے پلاٹ بھی ملیں گے جو انہوں نے خالی کیے ہیں، جو آپ نے خالی کیے ہیں ان سب کا عذاب انہیں ملے گا۔ ٹھیک، جہنم کو ظاہر کیا، اور وہ جو عذاب ہوگا، یہ میں تین آیتیں چھوڑ رہا ہوں، اس دن جو عذاب ہوگا اس جہنم میں، ایسا عذاب ہوگا جیسا عذاب تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس دن جو خدا کی پکڑ ہوگی ویسی پکڑ تم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی، ایسی نہ پکڑ نہ عذاب۔ خدا ہمیں اس پکڑ اور اس عذاب سے محفوظ فرمائے، خدا ہمیں آتش جہنم سے نجات عنایت فرمائے۔ اس کے بعد اب آجائے، اب آپ کی آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ اب آپ کے لیے، لیکن ذرا سنیے گا، پھر یہ فیصلہ کریں آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ نفس کی تین قسمیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ ویسی 7 قسمیں ہی بیان کرتے ہیں، ابھی ہمیں اس سے کام نہیں ہے، عرفان کی اس لیول پہ نہیں جا رہے، ہم ابھی بیسک سمجھ رہے ہیں۔ نفس امارہ کیا ہے؟ حکم دینے والا، امر سے ہے نا، امر حکم کو کہتے ہیں، ولی امر آپ نے سنا ہو، ٹھیک ہے نا، حکم کرنے والا، حکم کرنے والے کو عامر کہتے ہیں۔ یہ امارہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ زیادہ حکم کرتا ہے، یہ بار بار حکم کرتا ہے۔ کس چیز کا حکم کرتا ہے؟ برائی کا حکم کرتا ہے۔ نفس امارہ آپ کو کسی بھی لمحے نہیں چھوڑتا، ہر آن برائی کا حکم کرتا ہے۔ آپ یہاں آتے ہیں، یہاں بھی برائی کا حکم کر رہا ہوتا ہے، یہاں بھی حسد کرو اپنے مومن بھائی سے، یہ نفس امارہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی غیبت کرو، اس کے لیے بغض دل میں رکھو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عنوان اور کوئی بھی ٹائٹل دے کے، شیطان آپ کو جب آپ یہاں ہیں تو برائی کی طرف نہیں لے کے جائے گا جسے آپ برائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی ایسی برائی میں برائیوں کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اس طرف نہیں لے کے جائے گا، اسی میں برائیاں کریٹ کرے گا، یہی
آپ یہیں رہو اور اسی عبادت کو معصیت میں تبدیل کرو. خبردار اس کی توجہ رکھیں. ٹھیک؟ کبھی کسی بھی عنوان پر اپنے مومن بھائی سے نفرت مت کرو. کسی بھی عنوان، کوئی بھی چیز ایسی ہو جائے، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہو کہ غلط کام وہ کر رہا ہے اور اس میں سے 1000 میں سے ایک احتمال ہے کہ یہ صحیح ہو، باقی 999 احتمال غلط کے ہیں، اس ایک احتمال کو لے لو. یہ وہاں جا رہا ہے اصلاح کرنے جا رہا ہے، یہ کسی خرابی کے لیے نہیں جا رہا ہے. یہ نا اس کا بہت کم امکان ہے، لیکن وہ لو. ابھی آج کل کے حالات بھی بہت زیادہ مقدر ہیں. مومنین کے درمیان میں بھی ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، سوء ظن پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگتا ہے. ان تمام چیزوں کو بالکل بالائے طاقت رکھو. جو بھی آ کے آپ کو جو بھی پوسٹ آتی ہے، جو بھی کمنٹ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے مومن بھائی سے دور ہوتے ہیں، یہ کمنٹ شیطانی ہے. جس بھی وجہ سے ہوگا، عبادت کے نام پہ، عزاداری کے نام پہ، جلوس کے نام پہ، FIR کے نام پہ، پتہ نہیں کس کس نام سے آئے گا. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھیں. یہ مجھے میرے اجتماع کو خراب کر رہا ہے، میرے اتحاد کو خراب کر رہا ہے، مجھے مومن بھائی سے بددل کر رہا ہے، یہ شیطانی ہے. اس کو ڈیلیٹ کرو، اس کو آگے شیئر مت کرو. ٹھیک. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس امارہ کی ہم بات کر رہے تھے. یہ چھوڑتا نہیں ہے انسان کو، بار بار حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ نفس لوامہ ہے، یہ برائی سے روکتا ہے. ایک جوان ہے، آپ اس حال کو خالی کر لیں، ایک جوان کو یہاں کھڑا کریں، اس کا نفس کیا کر رہا ہے؟ امارہ ادھر سے ادھر دھکیل رہا ہے، لوامہ ادھر سے ادھر دھکیل رہا ہے. اس کا کیا اثر ہو جائے گا؟ اسے کوئی اطمینان ہوگا؟ اسے اطمینان نہیں ہوگا. ایک شخص ادھر سے ادھر دھکیل رہا ہو، ایک ادھر سے ادھر دھکیل رہا ہو، یہ کبھی اوپر جا رہا ہو، کبھی نیچے جا رہا ہو، کبھی دائیں جا رہا ہو، کبھی بائیں جا رہا ہو. یہ نفس مطمئنہ نہیں ہے. نفس مطمئنہ کب بنے گا؟ جب ان سے بالاتر ہو جائے. نفس امارہ سے، نفس لوامہ سے بالاتر ہو کر مطمئن ہو جائے. اب انسان مطمئن ہو سکتا ہے؟ ہم سب انسان ہیں، انسان بیٹھے ہیں نا. ہم مطمئن ہو سکتے ہیں. ہمیں اگر اپنے گھر کا اقتدار مل جائے، ہم مطمئن ہو جائیں گے. شروع تو ہم کرتے ہیں گھر کا اقتدار ہمیں ملے، تو پھر کہتے ہیں گھر تو ہوگی، اب خاندان کا اقتدار بھی مجھے ملنا چاہیے. خاندان کا مل جائے تو محلے کا بھی مجھے ملنا چاہیے، محلے کا مل جائے تو شہر کا اقتدار بھی مجھے ملنا چاہیے. یہ نفس امارہ ہے، رک دے دیتا ہے کہیں نہیں، اطمینان میں آدھا دیتا ہے نہیں. شہر کا حکومت، آپ پورے ملک کی حکومت مل جائے کافی ہے؟ نہیں. پاکستان کی حکومت کافی نہیں، افغانستان کی بھی چاہیے. افغانستان ہی مل جائے کافی ہے؟ نہیں. ایشیا پر بھی حکومت چاہیے. ایشیا پہ مل جائے کافی ہے؟ نہیں. پوری دنیا پہ چاہیے. پوری دنیا پہ حکومت مل جائے کافی ہے؟ نہیں. عالم ملک پر مل گئی، عالم ملکوت پر بھی حکومت چاہیے. پوری دنیا پہ اگر ہو گئی تو مریخ پر بھی چاہیے. ابھی مریخ کی طرف نگاہیں ہیں نا، جوانوں کی نگاہیں، انہوں نے بک کرائے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. مریخ بھی ہمیں چاہیے. مریخ مل جائے تو باقی کہکشاں بھی ہمیں چاہیے. وہ رکنے والا نہیں ہے. اگر عالم ملک مل جائے، عالم ملکوت مل جائے، رک جائے گا؟ نہیں. عالم جبروت بھی چاہیے. نہ کسی طاقت پر یہ نفس مطمئن ہوتا ہے، نہ کسی علم پر یہ نفس مطمئن ہوتا ہے. آپ کو جو بھی علم مل جائے، اور اگر آپ سنیں فلان علم بھی ہے، وہ بھی مجھے چاہیے. تمام علم مل جائے تو آپ کہیں گے غیب کا بھی علم ہے نا، وہ بھی مجھے چاہیے. یہ جو نفس کو چاہیے ہوتا ہے اور وہ اطمینان میں نہیں آتا، پھر نفس مطمئنہ کون ہوا؟ ہم سب بیٹھے ہیں نا، ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جان کے کہ کون ہوا نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مطلق طاقت، مطلق اقتدار اور مطلق علم مل جائے. یعنی وہ حکومت اور وہ اقتدار جس سے بڑھ کر اور کوئی اقتدار نہ ہو، وہ علم جس سے بڑھ کر کوئی اور علم نہ ہو. اگر کسی نفس کو مل جائے تو وہ نفس مطمئنہ ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں جو بھی حسین کو ذکر نہ کرے اس نے تفسیر نہیں کی ہے. صرف وہ شخص نفس مطمئنہ ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو فانی کر دے اس ذات میں جو ذات قدرت مطلقہ ہے، جو ذات علم مطلق رکھتا ہے. اس میں فانی ہونے والا حسین ہی نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ بہت بلند ہو گیا.
ہماری رسائی سے بہت دور ہو گیا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم اتنا فانی فی اللہ ہو جائیں، اپنا سب کچھ اللہ میں فنا کر لیں، ہم وہی قدرت جو خدا کو حاصل ہے وہی حاصل ہو جائے آپ کو، تبھی تو نفس مطمئنہ ہو جائیں گے نا. وہ کیسے ہوگا؟ کسی انسان کو تو حاصل نہیں ہو سکتا، صرف اس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں فانی ہو جائے، اس کا ہاتھ پھر ید اللہ ہو جائے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہو جائے. صرف اس صورت میں نفس مطمئنہ ہو سکتا ہے. بس نفس مطمئنہ ہونا ہمارے لیے تو بہت دور کی بات ہو گئی.